يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. یہ آپ کے سامنے سورۃ العادیات ہے اور اس کی تفسیر توضیح گزر چکی ہے. آج جو درس ہے اسی سورت کے متعلق وہ یہ ہے کہ اس سورت سے کیا کیا فائدے مستنبط ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 آیتوں کے اندر جو قسم کھائے ہیں نا، تو قسم میں اور جواب قسم میں کس طرح مطابقت ہے. نئی بات سمجھ میں آئی. 2 باتیں ہو گئی نا. اس لیے کہ قرآن کریم میں تفسیر کے دوران ایک اصول بتا دیتا ہوں، ایک طریقہ اور ٹیکنیک بتاتا ہوں. اگر قسم ہے تو جواب قسم موجود ہے اور دونوں میں مطابقت کس طرح ہے اس کو سمجھنا چاہیے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات ذرا غور سے سنیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسوس، غور کیجئے گا میری بات پر، محسوس چیز کے ذریعے معنوی چیزوں پر کس طرح دلیل پکڑتا ہے. نہیں سمجھا؟ کوئی چیز محسوس ہے جسے آپ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بھال رہے ہیں، احساس سے بنا ہے، تو اس کے ذریعے معنوی چیز کو جو کہ کلیئر نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح سے دلیل پکڑتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے میں. اب مثال کے طور پر کسی آدمی نے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا، اور اسی لیے اکثر غیر مسلم انکار کر جاتے ہیں. کہتے ہیں جی کس کو کیا پتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی دیکھ کے تھوڑی آیا ہے. ایک اہم سوال ہے یہ، اور ہر زمانے کے غیر مسلموں کا سوال ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے درجنوں دلائل پیش کیے ہیں قرآن کے اندر، درجنوں دلائل. ایک دلیل اس میں سے کیا پیش کیا، غور کیجئے گا چونکہ بہت عظیم مناسبت ہے آپس میں. اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً، آپ زمین کو مردہ دیکھتے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. دیکھا مردہ زمین ہے، ہم پانی برساتے ہیں اور پانی برسانے کے بعد دیکھیے سرسبزی اور شادابی کیسے پیدا ہو جاتی ہے. دیکھا تو جو اللہ اس پر قادر ہے وہ اللہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ایک دلیل یہ ہو گئی. دوسری دلیل دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا سورہ انسان کے اندر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دیکھا ارے وہ زمانہ گزرا ہے کہ نہیں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، گزرا ہے کہ نہیں گزرا تم کچھ بھی نہ تھے، تھے نہیں تھے. تو جب اللہ آپ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جو چیز نہ ہو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو جو آ کے دنیا سے چلا جائے اس کا پیدا کرنا مشکل ہے. بولیے. ایک دوسری دلیل ہے. اس طرح سے غور کیجئے گا، درجنوں دلائل ہیں جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں. آئیے چونکہ وقت بھی کم ہے، اس صورت سے پہلا فائدہ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں جہاد کی عظیم فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کے یہاں خاص مقام و مرتبہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی، ہنہناتے ہوئے گھوڑے کی قسم کھائی ہے. اور گھوڑا عام طور پر
جو اس کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے، کفار عرب لڑائیوں میں بھی استعمال کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے پچھلے زمانے میں، اور اسلام آیا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اللہ سے بغاوت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تو ڈیفینس کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی طریقہ بتایا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہمیں ڈیفینس اور بچاؤ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ گھوڑا اس زمانے میں بھی استعمال ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسلام میں اس کا عظیم مقام و مرتبہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے۔ پہلا فائدہ سمجھ میں آیا۔ دوسرا فائدہ دیکھیے، انسان کو چاہیے کہ اس کام کے لیے تیاری بھی کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ امتحان دینے جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کر دے گا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ذہنی طور پر بھی تیار رہنا چاہیے، ہر ناحیے سے تیار رہنا چاہیے، اور اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تو ہو سکے تیاری کرو، جیسے دنیا کے ہر کام میں تیاری کرتے ہو ویسے اس کام کے لیے بھی تیاری کرو۔ اور اسی لیے حدیث میں ہے، اور تیاری کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ گھوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی پر اللہ نے کیا لکھ دیا ہے؟ بھلائی لکھ دی ہے۔ آج ہم لوگ اتنے زمانے کے بعد آئے دنیا میں، لیکن آج بھی جہاں جہاں لڑائیاں چل رہی ہیں وہاں گھوڑے کی افادیت ختم نہیں ہوئی، آج بھی گھوڑا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سنیے، قیامت تک، یہ نہیں کہا 2-4 زمانے کے اندر۔ تیسرا فائدہ دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے جو مجاہدین ہیں ان کی مشکلات، ظاہر سی بات ہے جب آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، ڈیفینس کرتا ہے، تو مشکلات آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں؟ نہیں آتی ہیں، آتی ہیں۔ اسی بنا پر تو اشارہ کر دیا گیا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ظاہر سی بات ہے آدمی گھوڑے کو لے کر کے جا رہا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے، گزر رہا ہے، تیز دوڑ رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے سامنا، پریشانیوں کا سامنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور جد و جہد اور کاوش کی قدر کرتا ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں غبار اڑ کر لگ جائے تو جہنم کا دھواں ایسے لوگوں پر حرام ہے، جہنم کا دھواں ایسے لوگوں پر حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہم اس لیے نہیں لڑتے ہیں کہ مال حاصل ہو، اس لیے نہیں کہ قومیت کے لیے، ہم اس لیے لڑتے ہیں کہ ایشور کا کلمہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اور یہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ گھوڑے کے ساتھ اہتمام کا بھی حکم وارد ہے، گھوڑے کے ساتھ اہتمام کا بھی حکم وارد ہے کہ آپ ان کو سکھائیے، کھلائیے، ٹریننگ دیجیے، سب کچھ جو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکٹیو رہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ہر ملک کے اندر فوج کی ٹریننگ ہوتی ہے، اچھے کھانے ہوتے ہیں، دوڑایا جاتا ہے، یہ پریکٹس ہے، وہ پریکٹس کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں؟ اسی طریقے سے گھوڑے کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آلات حرب ہے نا، آلات کیا ہے؟ حرب۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھوڑوں کے درمیان کمپٹیشن کراتے تھے، گھوڑوں کو دوڑاتے تھے، گھوڑوں کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور گھوڑوں پر چڑھنے والے کس طرح چڑھیں گے، تیزی کے ساتھ کیسے کیا کرنا ہے، یہ سب کا اہتمام ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو ایگزام اور ابتلا کی جگہ بنائی ہے، سینٹر بنایا ہے۔ کچھ برائیاں اس کے اندر داخل کر دی ہیں، کچھ برائیاں داخل کر دی ہیں، اور مجاہدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قربانی پیش کیجئے، ان تمام برائیوں سے بچیے۔ دل نہیں چاہتا گانا سنیں، اگر کہیں پر گانا بج رہا ہو
یا گندی فلمیں چل رہی ہیں مثال کے طور پر، سود کا ماحول ہے مثال کے طور پر، آدمی سوچتا ہے چلو کم سے کم 10 کی جگہ پر 20 حاصل ہو جائے اچھا ہوگا، لیکن نہیں، ماحول اوپن ہے، انسان برائی کر سکتا ہے، آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود مجاہدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ ہم سنگھرش کر کے، ہم لوگوں کے ساتھ اس چیز میں غور و فکر کر کے ہم کیا کر سکیں، اس سے بچ سکیں، اس لیے کہ برائی کرنا کمال نہیں ہے، برائی سے بچنا کمال ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کھا کر، کتنے قسم؟ 11 قسمیں کھا کر کیا فرمایا؟ پڑھتے جائیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، پڑھتے چلے جائیے، اور آگے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاها، وہ آدمی کامیاب ہوگا، وہ نفس کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہر گندگی سے، ہر برائی سے، اور آگے وقد خاب من دساها، اور جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا وہ ناکام ہو گیا، یعنی جو پاک نہیں کر سکا، گندگی رکھے رہا ہے دل میں، برائیوں سے محبت کر رہا ہے، شرک و بدعات سے محبت کر رہا ہے، وہ ناکام ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ناشکری ہمارے اندر ہے، اس کو ختم کرنا ہے، لکنود ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5۔ چھٹا فائدہ یہ ہے مجموعی طور پر کہ اس آیت میں یا اس صورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جو اٹھایا جانا ہے، اور گرچہ قبر میں مٹی، جسم مٹی میں مل جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ کرے گا اور دلوں کو بیدار کر کے دل میں کیا تھا دنیا میں وہ ساری چیزیں، سارے بھید کو نکال دے گا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بے عیب دل ہو، اس کے اندر خرابی نہ ہو، بیماری نہ ہو، مردہ بھی دل نہ ہو۔ دل کی تو 3 قسمیں ہیں نا، دل کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ ایک ہے قلب سلیم، بے عیب دل ہے، یعنی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، شرک نہیں ہے، انیک کی پوجا نہیں ہے، سب سے خالی ہو۔ اور دوسری چیز بیمار دل ہے۔ کیا ہے؟ بیمار دل ہے، کبھی برائی بھی کر لیتا ہے، پھر نفس ملامت کرتا ہے، پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، پھر برائی کر لیتا ہے، پھر نفس ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو یہ بیمار دل ہے۔ تیسری قسم مردہ دل ہے، بالکل ایک اللہ کے کو چھوڑ کر انیک کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، انسان زندہ نہیں ہے گویا کہ، بالکل مرے ہوئے انسان کی طرح سے ہے۔ چلیے آخری بات یہ ہے کہ دل پر انسان کی درستگی اور اس کا فساد موقوف ہے۔ دل اگر اچھا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بھی اچھے ہوں گے، اور اگر دل خراب ہے تو بتائیے جسم کے سارے اعضاء بھی خراب ہوں گے، اور اس پر دلائل میں پیش کر چکا ہوں۔ آئیے اب میں آخری جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت زبردست پوائنٹ ہے کہ قسم اور جواب قسم میں کس طرح مناسبت ہے۔ قسم اور جواب قسم میں، قسم 5 آیتوں کے اندر ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ 5 کے اندر قسم ہے، اور اس کا جواب کہاں سے آ رہا ہے؟ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ 5 میں قسم ہے اور باقی میں جواب قسم ہے، تو دونوں میں مناسبت کس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کا کون سا جملہ استعمال کر کے جواب قسم سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں آپ سے کہوں قسم اللہ کی آج آپ کے یہاں آؤں گا، ٹھیک ہے، تو قسم کھا لیا، قسم اللہ کی آپ کے پاس آؤں گا، کھانا کھاؤں گا، مثال کے طور پر کھانے نہیں آؤں گا، تو دیکھیے قسم اور جواب قسم کا جملہ آپس میں ملتا رہتا ہے، آپ کو پتا چلے گا یہ قسم ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ غور کیجیے مناسبت کس طرح سے۔ پہلی بات،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے لڑائی کا تذکرہ کیا نا، تیز گھوڑنے والے ہنہناتے گھوڑوں کی قسم ہے، پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ٹاپ مار کر آگ نکالنے والوں کی قسم ہے. اس کے بعد گویا کہ شروع سے جب بندہ گھوڑے کو لے کر دوڑا، دشمنوں کے درمیان گھسنے اور ختم ہونے تک 5 آیتوں میں اللہ نے پوری لڑائی کو ذکر کر دیا. پوری لڑائی کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا، دوسری طرف دیکھیے، انسان کی زندگی کو بیان کیا، لِرَبِّهِ لَكَنُودَ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ زندگی ہے. اور اس کے بعد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، زندگی ہے، موت ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ اوپن کیا جائے گا دل کی حالت کو. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، حساب کتاب ہو گیا. نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا لڑائی شروع سے ختم تک، زندگی شروع سے ختم اور حساب و کتاب تک. دیکھا؟ غور کیجیے ذرا دونوں مناسبت کس طرح سے ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لڑنے والوں کی تعریف کی. غور کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ لڑنے والوں کی تعریف کی ہے، حالانکہ لڑنا فطرت کے خلاف ہے. فطرت میں ہے لڑنا، انسان کے نہیں ہے. فطرت میں تو یہ کہ آدمی آرام کرے. لیکن اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جو لوگ اپنے جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں، مال کو لٹا دیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کی؟ فطرت کی مخالفت کی، طبیعت کی مخالفت کی اللہ کے دین کے لیے. اسی طریقے سے انسان اپنی طبیعت کی مخالفت کر کے کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. نہیں سمجھا؟ اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ خرچ کرنا بھی معمولی مت سمجھیے. انسان بہت وقت دے دے گا، اچھے مشورے دے دے گا، کہ مال نکال، مال نہیں ہے. اس لیے کہ وہ تحبون المال حبا جما. تو جو فطرت کی مخالفت کر کے مال نکال کر خرچ کرتا ہے، تو اس کی مشابہت کس سے دی اللہ نے؟ کہ دیکھو تم مال نکالنے میں پریشان ہو، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں مال نہیں بلکہ اس سے قیمتی چیز جان لگا دے رہے ہیں. مناسبت سمجھ میں آ رہا ہے؟ تیسرا فائدہ دیکھیے، انسان پہلی اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ کہ وہ جو ہے بخیل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج کس کو بتایا؟ خرچ کرنے کو. کس کو بتایا؟ خرچ کرنے کو. تو دوسری بیماری جو اس کے اندر ہے، حشر و نشر کا انکار کر دینا، حشر و نشر کا انکار کر دینا، تو اس کا علاج کیا بتایا؟ کہ ہر آدمی کو اٹھنا ہے، اس کو یاد رکھو، اور دنیا میں اس طرح رہو جیسے اجنبی اور مسافر ہوتا ہے. تو دنیا داری اندر زیادہ داخل نہ کرو. جتنی دنیا داری داخل ہوگی بیماری بڑھتی جائے گی. تو پہلی بیماری کا علاج خرچ کرنا بتایا، تو دوسری بیماری کا علاج دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا. دونوں بیماری کا علاج بتا دیا. دونوں بیماری کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ خالی میں ہی سمجھ رہا ہوں. اچھا، چوتھا فائدہ دیکھیے مناسبت پر غور کریں ذرا سا. دیکھیے یہ سب باتیں عام طور پر آپ نہیں سنیں گے. چوتھا فائدہ دیکھیے، انسان کی طبیعت ہے کہ انسان رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. اور اسی لیے کتنی آیتوں میں اللہ نے انسانوں کو جوڑا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے. کیا کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تجھ کو رب کریم سے دھوکے میں کس نے رکھا ہے؟ خالی رب نہیں، رب کریم جو سانس لے رہے ہو، رب کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. پھر تم دھوکے میں پڑ جاتے ہو. تو یہاں پر غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے کی طبیعت کی جو صفت ہے تیز دوڑنا، اس سے مشابہت دی ہے. کہا گھوڑے کی ایک جانور ہو کر کے وہ تیز دوڑ رہا ہے، اس کی طبیعت کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اسی طریقے سے اپنی طبیعت کو بھی چینج کر لو، ناشکری مت کرو. جیسا موقع آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، رب کی ناشکری نہ کرو. چھٹا فائدے پر غور کیجئے گا ذرا سا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انسان خود ہی گواہی دیتا ہے، لیکن برائی کر لیتا ہے، اس کے اندر 50 خامی ہیں. کہے گا یار ہے تو بہت بڑی خرابی میرے اندر. آپ سنیے گا انسانوں سے، بہت بڑی خرابی ہے، اللہ معاف کرے، آئندہ کوشش کروں گا. خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں. دیکھو غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے
انسان کو چاہیے ناشکری کی شہادت بھی اگر زبان سے نہیں دیتا ہے تو دل سے ضرور دیتا ہے، دل سے ضرور دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے تمہارے اندر ناشکری ہے، تم گواہی دیتے ہو، گواہی دیتے ہو نا، گرچہ منہ سے نہ ہو لیکن دل گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب گھوڑے ٹاپ مارتے ہیں، ایڑی کو رگڑتے ہیں پتھروں پر، چنگاڑی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے؟ تو رات کو چنگاڑی نکلتی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، چنگاڑی تو ہے، صبح نظر آئے چاہے نہ آئے۔ تو رات کے اندھیرے میں گرچہ چھپ جائے، اسی طریقے سے اندر چھپا ہو تو ہو، لیکن انسان اپنی گواہی دیکھیے، قسم اور جواب قسم میں مناسبت دیکھیے۔ آگے چلیے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں سخت ہے، اور اتنا سخت ہے کہ جہاں تہاں سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال ہو حرام ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ لیکن یہاں پر مشابہت دی گئی ہے کہ دیکھو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے نکلے، اچھے وقت کا، اچھی سواری کا انتخاب کیا، رات کو گئے اور صبح جا کر کے حملہ کرتے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، رات کا انتخاب کیا، اچھے مال کا انتخاب کیا اللہ کی راہ کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ کو کمانا ہے تو اچھے مال کا انتخاب کیجئے، تاکہ یہ مال بھی آپ کے لیے کیا ہو، عبادت میں شمار ہو جائے۔ دیکھ رہے ہیں؟ تو مجاہدین کے ساتھ اس کی مناسبت پر غور کیجئے گا۔ اور آگے دیکھیے ایک اور فائدہ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا ہے جو کچھ قبر میں ہے نکال لیا جائے گا۔ تو قبر میں مردے ہیں، اور کیا ہے قبر میں مردے ہی تو ہیں، ان کو نکال دیا جائے گا، جبکہ وہ مستقل تھے، اہتمام کے ساتھ تھے، آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ اگر کفار ہیں وہ بھی آرام ہی کرنے کی طرح ہے، کیونکہ جو بعد میں تکلیف آنے والی ہے اس تکلیف کے مقابلے میں چھوٹی موٹی جو تکلیف قبر کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں سمجھیے وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ لیٹے۔ کیونکہ جہنم کی جو آگ ہے، جو تکلیف ہے، تو قبر کی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور ہم نے بتایا تھا آپ کو، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، جب قبروں سے نکلیں گے، کفار جب قبروں سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمیں اپنے خواب گاہوں سے کس نے بیدار کیا؟ حالانکہ تکلیف میں ہے، عذاب میں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ خواب گاہوں سے کس نے بیدار کر دیا؟ یہ بات بتانے کے لیے ذرا غور کیجئے گا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی وہ جو غبار ہے جس کو مجاہدین نے گھوڑے کو دوڑا کر کے جو اڑایا ہے، وہ بھی پڑے ہوئے تھے زمین پر، وہ بھی پڑے ہوئے تھے زمین پر، دوڑنے کی بنا پر غبار اڑے، اس سے تکلیف ہوئی۔ اسی طریقے سے جو لوگ قبر میں لیٹے ہوئے تھے، آرام کے